نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آج انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے صلاۃ التسبیح کے حوالے سے ایک مختصر سی گفتگو کروں گا. ہم میں سے ہر ایک صلاۃ التسبیح کو جانتا ہے، اس کے طریقے سے بھی واقف ہے کہ یہ 4 رکعت نماز نفل ہوتی ہے اور تیسرا کلمہ اس میں پڑھا جاتا ہے، جس کی تقریباً اس کو 300 دفعہ 4 رکعت والی نماز میں اس کو مکمل تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے. احادیث میں وارد ہے اور یہ مشہور صلاۃ التسبیح ہے جس کو سب جانتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اور اس کے بہت ہی زیادہ دینی اور دنیاوی فوائد ہیں. البتہ احادیث کا مطالعہ کرنے سے ایک اور صورت بھی احادیث میں صلاۃ التسبیح کی منقول ہے، اور مشائخ اور علماء کرام نے اس کو صلاۃ التسبیح صغریٰ کے نام سے موسوم کیا ہے، یعنی مختصر صلاۃ التسبیح. اور یہ جو صلاۃ التسبیح ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ، یعنی احادیث میں اس کا بھی ذکر آیا ہے. انشاءاللہ میں ابھی آگے تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. تو اس کے بھی بہت ہی زیادہ دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں، اور ترمذی نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ما جاء فی صلاۃ التسبیح میں، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن میں، اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں، اور حاکم نے مستدرک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند کلمات سکھائے جن کو وہ نماز کے اندر پڑھ لیں تو جو دعا مانگیں کہ جو دعا مانگیں گی وہ قبول ہوگی. وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ. یعنی یہ وہ صلاۃ التسبیح، یہ مختصر صلاۃ التسبیح ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ مختلف کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کی جو سند ہے اس کو حسن یا صحیح فرمایا ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ فوائد یعنی دینی اور دنیاوی فوائد اسی وقت حاصل ہوں گے کہ جب ان کلمات، یعنی یہ جو کلمات ہم نے پڑھیں گے نماز میں، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو کلمات ہیں ان کے معنی کا بھی دل میں استحضار ہو، بڑا پختہ ہو. یعنی اس کے معنی کا استحضار ہو. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر معنی کا استحضار نہیں بھی ہے تب بھی اللہ کا نام اگر بغیر کسی استحضار کے بھی لے لیا جائے تو فائدے سے خالی نہیں ہوتا. لیکن اس کا اصل فائدہ اسی وقت ہے جب دل میں ان معنوں کا استحضار ہو، ان معنوں کا بہت زیادہ غور و فکر ہو اور اس پر توجہ ہو. تو یہ ایک نماز ہے جو احادیث میں ملتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی جو نفل نماز ہم پڑھیں تو اس میں یہ عمل کر لیا کریں. بعض علماء نے ان تسبیحات کو تشہد میں، یعنی جب آپ نماز ختم کر رہے ہوتے ہیں تو صرف سلام سے پہلے ان تسبیحات کو پڑھ لیا جائے، یعنی تحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، درود کے بعد درود شریف کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے بعد ان کلمات کو پڑھ لیا جائے 10 مرتبہ، یعنی سبحان اللہ 10 دفعہ، الحمدللہ 10 دفعہ، اور اللہ اکبر 10 دفعہ، اور اس کے بعد سلام پھیر دیا جائے. تو بعض نے اس کا اس طرح سے ذکر کیا ہے، اس طرح سے کر لیا جائے. لیکن اگر احادیث کا بغور جائزہ لیں تو اس میں ان کلمات کو ادا کرنے کی کوئی خاص جگہ متعین نہیں کی گئی ہے. بس
جیسے کہ روایت ہم نے پڑھی، آپ نے سنی کہ کسی بھی جگہ پر اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ سلام سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے۔ تو یہ ایک مختصر صلاۃ التسبیح ہے، اور ہم دیگر نمازوں کے ساتھ اور عام طور سے بعض دیگر مواقع پہ جو نفل نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، یا تہجد ہے، یا اور 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ جو ہم نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر ان نوافل کے اندر اپنے اس عمل کو داخل کر لیں تو ہماری وہ نوافل بھی مختصر صلاۃ التسبیح میں تبدیل ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت سے قوی امید ہے انشاءاللہ اللہ کا فضل شامل حال ہوگا، اور قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری دینی اور دنیاوی جو پریشانیاں ہیں اور جو حاجتیں ہیں، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرمائیں گے اور حاجتوں کو پورا فرمائیں گے۔ تو یہ ایک مختصر سی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔